السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے سب اچھی خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پچھلی نشست میں عظیم آپ کی بک میں سے سبق نمبر 4 عظیم سپاسالار کے مشقی سوالات طے کیے تھے۔ آج ہم باقی ماندہ کر لیتے ہیں۔ آج بچوں سبق کا عنوان کیا ہے؟ عظیم سپاسالار۔ سوال ہے کہ سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ مرکزی خیال ہم تحریر کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں ہوتا ہے، یعنی جان قربان کرنے والے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تاریخ اسلام کے بڑے جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہیں، یعنی انہوں نے ایران کو فتح کیا تھا، یعنی ایران کو جیتا تھا، اس پر قبضہ کیا تھا۔ اب اگلا سوال ہے بچوں، سبق کا عنوان عظیم سپاسالار، سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب ہے کہ خلاصہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابہ رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم سپاسالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہیں۔ آپ ان دو خوش قسمت ترین صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کے لیے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا: میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کھڑے ہو کر تیر اندازی کے ذریعے سے دشمنوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا: سعد خوب تیر برساؤ، میری ماں اور باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں غیر معمولی جوہر دکھاتے ہوئے بہت بہادری کا کارنامہ کرتے ہوئے سعد بن عاص کو، جو کہ لشکر کفار کا جرنیل تھا، قتل کیا اور جہنم واصل کیا۔ حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذوالقطیفہ تلوار پسند آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اس تلوار کو لے کر، کیونکہ ابھی تک مال غنیمت سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اسے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ واپس آ گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی اور سرور کائنات نے آپ کو بلا کر تلوار کے لینے کی اجازت دے دی۔ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر مارکے پیش آئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور جان بازی سے سب میں پیش رہے، یعنی سب میں انہوں نے حصہ لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ مکہ مکرمہ میں موجودگی کے دوران میں بیمار ہو گئے۔ بیماری اتنی زیادہ بڑھی کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ اب انہیں دو باتوں کی فکر لاحق تھی۔ پہلی تو یہ کہ ان کی اولاد میں اس وقت ایک صاحبزادی کے سوا کوئی وارث نہ تھا اور جائیداد خاصی تھی۔ دوسری فکر یہ تھی کہ کیا ان کی ہجرت منسوخ اور باطل تو نہیں ہو جائے گی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لائے تو آپ نے عرض کی کہ کیا میں اپنے مال کا 2/3 خیرات کر دوں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آدھا کر دوں؟
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کیا 1/3 کر دوں؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/2 بھی بہت کم ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود رہی تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بیماری کی وجہ سے کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم بھی زندہ رہو گے اور تم سے کچھ لوگوں یعنی مسلمانوں کو نفع ہوگا اور کچھ لوگوں اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا۔ چنانچہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی حرف بحرف یہاں پہ پیش گوئی حرف بحرف یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحت یاب ہو گئے اور طویل عمر پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر بنے۔ اسی عہد میں آپ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ کی قیادت میں جنگ قادسیہ لڑی گئی اور ایران فتح ہوا اور اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ ایران کی فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عراق بھی فتح ہو گیا۔ عراق کا دارالحکومت مدائن تھا۔ اس سے پہلے شہر لشکر اسلام نے فتح کیا وہ بحیرہ شیر تھا۔ ان دونوں شہروں کے درمیان میں صرف دریائے جدلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریا کے پل توڑ دیے، لیکن حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے آگے یہ دریا حائل نہ ہو سکا۔ آپ نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ دشمن نے دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، آؤ اس کو تیر جائیں تو مطلع صاف ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ دشمن جو ہیں وہ دریا میں چھپے ہوئے ہیں اور ہم دریا کے نیچے اتر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو پھر مطلع صاف ہے، پھر کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ آپ کی جان بازی دیکھ کر ساری فوج نے بھی دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور باہم باتیں کرتے ہوئے کنارے جا پہنچے۔ ایرانی فوج دیو آگے کہتے ہوئے بھاگ گئی، تاہم ان کا سپہ سالار جمع رہا اور لشکر کے مقابل آ گیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو جلد ہی شکست دے دی اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا اور شاہ ایران بھاگ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنا گھر بنایا اور زندگی کے آخری ایام اس میں گزارے۔ آپ کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی اور یہاں تک کہ سن 55 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ پاک بحریہ نے آپ کے نام سے منسوب اپنی آبدوز کا نام سعد رکھا۔ اچھا بچوں، یہ تھا سبق نمبر 4 آپ کی بک 8 کلاس، آپ کی بک سبق نمبر 4 کا 4 عظیم سپہ سالار کا
خلاصہ۔ اچھا بیٹا، آگے ہے کہ سبق نمبر 4 عظیم سپہ سالار دیے ہوئے اقتباس کی تشریح کریں، نیز حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ صفحہ نمبر 24 ہے بچوں، یہ پیراگراف نمبر 7 ہے، یہ 7 ہے، یہاں پہ 7 لکھا ہوا ہے۔ اقتباس کیا ہے؟ بحیرہ شہیر اور دارالحکومت مدائن، اور پھر لاسٹ میں ہے کہ جو دارالحکومت مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ پورا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 24 میں۔ بیٹا پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ سبق کا عنوان عظیم سپہ سالار۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں الفاظ اور معنی: دارالحکومت مرکزی شہر، دارالخلافہ بیکار، نکارہ کام کے قابل نہ رہنا، اولوالعزمی بہادری جوش سے بھرپور، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوشو استقلال جذبہ اور ثابت قدمی، شاہی محلات، شاہی مکانات۔ بیٹا تشریح ہے، اقتباس کی تشریح ہم کریں گے۔ یہ اقتباس اردو کی 8ویں جماعت کی سبق عظیم سپہ سالار سے لیا گیا ہے، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں، یعنی مشہور صحابی ہیں، یعنی ان کے پسندیدہ صحابی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کا شمار حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف اور جان نثار ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تاریخ اسلام کے بڑے جرنیلوں میں ہوتا ہے، یعنی عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہیں۔ اچھا، دیے گئے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے کئی ماہ کی طویل لڑائی کے بعد عراق کو فتح کر لیا، اور اس وقت عراق کا دارالحکومت مدائن تھا۔ اسلامی فوج کو یہاں تک پہنچنے میں کئی ماہ کا عرصہ لگ گیا، اور مدائن سے پہلے جو آخری شہر لشکر اسلام نے فتح کیا وہ بحیرہ شیر کا تھا۔ وہ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد فتح کیا جا سکا، جو کہ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد، یعنی اس پر گھیراؤ کیے ہوئے یا اس پر قبضہ کیے، اس کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ نیکسٹ ہے کہ اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ بحیرہ شیر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان صرف دریائے جدلہ تھا، جس کو ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے توڑ کر بیکار کر دیا تھا، یعنی نکارہ کر دیا تھا کہ یہاں سے کوئی نہ آئے جائے۔ لیکن حضرت سعد کی بہادری کے آگے یہ دریا حائل نہ ہو سکا، اور انہوں نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا میں پناہ لی ہے، آؤ دریا میں تیر جائیں۔ اور مطلع صاف ہے کہ ہم دریا میں تیر جاتے ہیں اور ان کا مقابلہ کریں گے، اور پھر مطلع صاف ہے، پھر ہمارے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے دریا میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا۔ اپنے جرنیل کی بہادری و جان نثاری کو دیکھ کر ساری فوج نے دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ ایرانی اسلام لشکر کے جذبوں سے بھرا حوصلہ دیکھ کر یہ کہتے ہوئے کہ دیو آگے بھاگ گئے۔ ان کا جرنیل یعنی سپہ سالار تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا، اور دریا سے نکلنے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سامنے آ گیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو جلد ہی شکست دے دی اور مدائن پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران یزدگرد پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ مال و اسباب موجود تھا، جو دارالحکومت مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ اچھا،
8 کلاس یہاں پر ہی آج ہماری ایٹ لیسٹ عظیم آپ کے سبق نمبر 4 عظیم سپاسلار کے مشقی سوالات کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور یہ میں ڈسکرپشنز میں دے دوں گی، جہاں کا لنک آپ شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور اس میں سے سرچ کر لیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے دوست باب میں۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو پیارا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے۔ جن بچوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔